والصلاة والسلام على رسوله الكریم وبعد۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 161۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنبی ان یغل ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور کسی نبی کے لیے کبھی ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی ہوگی، پھر ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان مال غنیمت سمیٹنے لگے تو مورچے پر موجود جو لوگ تھے انہوں نے سمجھا کہ اگر مال غنیمت جمع کرنے میں ہم لوگ ساتھ شامل نہ ہوئے تو شاید ہمیں ہمارا حصہ نہ ملے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس تناظر میں اس آیت مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں اس بات کا خیال کیسے آ گیا؟ کیا تم نے یہ تصور کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا حصہ تمہیں نہیں دیں گے، آپ کی امانت پر تمہیں اطمینان نہیں؟ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر اس بات کی وضاحت فرما دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ غلول یعنی خیانت، اس کا معنی ہے تقسیم میں نا انصافی، اور یہ بھی غلول یعنی خیانت ہے کہ تقسیم سے پہلے مال غنیمت میں سے کوئی چیز بغیر اجازت کے لے لی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن اتبع رضوان اللہ، تو کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلا وہ شخص جیسا ہے جو اللہ کی طرف سے سخت ناراضگی لے کر واپس پلٹا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک مختلف طبقے ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام خوب دیکھنے والا اس کو جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی لوگوں کے مختلف درجات ہیں، اچھائی میں بھی برائی میں بھی، اچھے لوگوں کے بھی درجے ہیں، برے لوگوں کے بھی درجے ہیں۔ کوئی اچھائی میں بھی بہت آگے ہے، کوئی نیکی میں بہت آگے ہے، کوئی جناب نیکی میں پیچھے ہے، کوئی برائی میں بہت آگے ہے، کوئی برائی میں پیچھے ہے۔ یہ مختلف درجات کے حامل ہیں لوگ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یقیناً اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس اللہ کی آیات پڑھتا اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بشر اور انسانوں میں سے ہی ہونے کو مومنوں پر بطور احسان کے ذکر کیا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ ایک نبی جو اپنی امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے اس کے مناصب عالیہ کیا ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ایک نبی جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے انسانوں کی طرف، وہ انسانوں میں سے ہی ہوتا ہے، تبھی تو انسانوں کے لیے وہ نمونہ اور اسوہ بن سکتا ہے۔ اس کی زندگی کو دیکھ کر انسان اس کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر انسانوں کے علاوہ کسی اور مخلوق میں سے نبی ہو تو وہ انسانوں کے لیے نمونہ کیسے بن سکتا ہے، اور انسان اسے تعلیم وغیرہ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان آیات مبارکہ کے اندر اس بات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح فرما دیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اور کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی کہ یقیناً اس سے دگنی تم اپنے دشمن کو پہلے پہنچا چکے تھے تو تم نے کہا یہ کیسے ہوا؟ فرما دیجئے یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے۔ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اس سے پہلے بدر میں کفار کے 70 افراد مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ اب جب احد کے اندر یہ معاملہ ہوا تو اس سے پہلے ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ یہ جو کہا گیا کہ یہ کیسے ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اپنی وجہ سے، یعنی تمہاری اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ایسا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے، جس کا ارتکاب تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ کر کیا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں صحابہ کرام کو اختیار دیا کہ اگر تم فدیہ لینا چاہتے ہو تو اس کے بدلے میں آئندہ تمہارے 70 آدمی شہید ہوں گے۔ یہ بدر کے قیدیوں کے متعلق فیصلہ کرتے ہوئے آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسے منظور کر لیا تھا۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے جو فرمایا نا یہاں پر ہوا من عند انفسکم، ان الفاظ سے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، امام ابن کثیر نے اس کو درج کیا ہے، نقل کیا ہے۔ اس ضمن میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام ہر چیز پر ہمیشہ سے پوری طرح قادر ہے، اور فرمایا اور جو مصیبت تمہیں اس دن پہنچی جب دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں تو وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور تاکہ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام ایمان والوں کو جان لے، یعنی اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان اللہ تعالیٰ فرق کر دے، اور تاکہ وہ ان لوگوں کو بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور جن سے کہا گیا آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا مدافعت کرو، دفاع کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہم جانتے کہ واقعی کوئی لڑائی ہے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اس دن اپنے ایمان کے قریب ہونے کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں باتیں۔ یہ منافقوں کا طرز عمل تھا۔ جنگ احد میں عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت واپس پلٹ گیا تو لوگوں نے ان سے کہا کہ کم از کم مسلمانوں کے ساتھ تو رہو، چلو تم نے جانا ہے چلے جاؤ، لڑنا نہیں چاہتے ساتھ تو کم از کم دو نا، ساتھ تو رہو تاکہ دشمن کو اندازہ ہو سکے کہ مسلمان زیادہ تعداد میں ہیں اور اس سے اس پر روک طاری ہو اور وہ آگے بڑھنے کی جرت نہ کرے۔ چلو اگر تم یہ نہیں کر سکتے واپس پلٹ رہے ہو تو گھروں میں جا کر خواتین کا اور بچوں کا کم از کم دفاع ہی کر لو۔ تو آگے سے انہوں نے جواب میں یہ بات کہی کہ کوئی لڑائی وغیرہ نہیں ہے، اور مزید باتیں کی کہ اگر واقعی لڑائی ہوتی نا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ یہ ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، اپنے منہوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام بہت خوب جاننے والا ہے اس کو جو وہ چھپاتے ہیں۔ ان کے اندر نفاق چھپا ہوا ہے، کفر چھپا ہوا ہے، ظاہر وہ ایمان کو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ کو پتہ ہے ان کے سینوں کے اندر کیا ہے۔ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بھی پیچھے بیٹھے رہے کہ اگر وہ ہمارا کہنا مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے، فرما دیجئے پھر اپنے آپ سے موت کو ہٹا کر دکھانا اگر تم سچے ہو، یعنی جب تمہیں موت آئے گی نا پھر تم اپنے سے موت کو دور کر کے دکھانا۔ پیچھے جواب دیا جا چکا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے جو فیصلہ ہو جو آتا ہے نا اس کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو صادر فرما دیتا ہے۔ یہ لوگوں کو جہاد میں شمولیت سے متنفر کرنے کی ایک چال تھی منافقین کی طرف سے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب اگر یہ گھروں میں بیٹھے رہتے تو موت سے بچ جاتے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو اس حوالے سے سخت تنبیہ فرمائی ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے گا نا تو پھر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے موت کو اپنے سے دور کر کے دکھانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور آپ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، اس پر بہت خوش ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، اور ان کے بارے میں بھی بشارت پاتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کے پیچھے سے نہیں ملے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ، شہداء کا تذکرہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کتنے خوبصورت پیرائے میں کیا ہے۔ جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ اگلی منزل پر منتقل ہو جاتا ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہے، جسے برزخ کہتے ہیں، اور وہ برزخ کی زندگی دنیا میں رہنے والوں کے شعور میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہا گیا وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں بالکل زندہ ہیں، اللہ کے ہاں زندہ ہیں، دنیا میں نہیں، اور وہاں پر باقاعدہ انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں، اور ان کے لیے عرش الہی کے ساتھ قندیلیں معلق ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو بھی جب موت دے
مقبول شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اتنی پیاری موت ہے اور اس کے بعد اتنا خوبصورت منظر ہے کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں اور اللہ کے عرش کے ساتھ قندیلیں لٹک رہی ہوتی ہیں۔ وہ جنت میں جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں، پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی انہی قندیلوں میں آ کر رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے شہداء کی برزخ کی زندگی۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب یہ جو آگے فرمایا نا کہ وہ خوشخبریاں وصول کرتے ہیں، ان کے بارے میں خوشخبریاں پاتے ہیں، یعنی جن مسلمان بھائیوں کو جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول چھوڑ آئے، خود تو شہید ہو کر جنتوں میں آ گئے، اب جو پیچھے جہاد کر رہے ہیں ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، اب ان کو بھی تصور کر کے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو بھی ہماری طرح بڑی خوبصورت اور زبردست زندگی ملے گی۔ سبحان اللہ، یہ شاندار زندگی ان کو ملنے والی ہے۔ اب ہم ذرا تصور کریں، ہماری روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں اللہ تعالیٰ منتقل کر دے اور پھر عرش الہی کے ساتھ قندیلیں معلق ہوں، سارا دن جہاں جہاں سے چاہیں کھائیں پئیں اور آ کر رات ان قندیلوں کے اندر بسر کریں، تو کیا ہماری قسمت ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح وہ ہمارے بارے میں تصور کریں کہ دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، جب یہ ہمارے پاس آئیں گے اسی طرح ہمارے ساتھ ان قندیلوں میں جناب آ کر راتیں گزاریں گے اور یوں ہمارے ساتھ جناب یہ جنت کے اندر جہاں سے چاہیں گے کھائیں پیئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اس شاندار کامیابی کا حقدار بنا دے۔ حدیث میں ہے کہ جب شہدائے احد نے اپنے پاکیزہ کھانے اور پینے کو دیکھا اور اپنے خوبصورت انجام کو ملاحظہ کیا کہ اللہ نے کتنے شاندار انجام سے انہیں ہمکنار فرما دیا ہے، تو وہ کہنے لگے اے کاش ہمارے بھائیوں کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہے۔ غور کر لیجئے مسلمانوں اور شہداء کے وارثوں، وہ کہتے ہیں کہ تاکہ وہ جہاد سے غافل ہو کر جنگ سے منہ نہ موڑے، کاش ہمارے بھائیوں کو ہمارے پیچھے پتہ چل جائے، ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے جب ہم شہید ہو کر اللہ کے ہاں آئے کتنا بلند درجہ دیا ہے ہمیں، تاکہ وہ جہاد پر قائم رہیں، ڈٹے رہیں، غافل نہ ہوں، منہ نہ موڑیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا تم نے تو اب دنیا میں واپس نہیں جانا، تمہارا یہ پیغام میں پہنچا دیتا ہوں تمہارے بھائیوں کے نام، مجاہدین کے نام، ان شہادت کی راہوں پر چلنے والوں کے نام۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائیں۔ تو اس لیے اگر کوئی اتنی عظیم کامیابیوں کا متلاشی ہے تو اس کو چاہیے اللہ تعالیٰ کے ان فرامین عالیہ پر کما حق کو یقین رکھتے ہوئے اپنے قدم آگے بڑھاتا چلا جائے۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل کی بشارت پاتے ہیں، اور اس بات پر کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کا حکم مانا اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اور متقی بنے بہت بڑا اجر ہے۔ جنگ احد سے اگلے ہی روز ایک واقعہ پیش آیا جس کو حمراء الاسد کہا جاتا ہے۔ احد سے پلٹ کر جب مشرکین تھوڑی سی دور گئے چند منزلوں کی مسافت پر، تو آپس میں کہنے لگے ہم یہ کیا کر بیٹھے، ہم نے کیا حماقت کی کہ مسلمانوں کا پوری طرح خاتمہ ہی نہیں کیا اور واپس چل پڑے ہیں، اب تو موقع تھا ہم بالکل ان کا کچومر نکال دیتے، ختم کر دیتے ان کو۔ لہٰذا وہ یہ سوچ کر وہاں پر رک پڑے۔ چنانچہ انہوں نے مدینے پر دوبارہ حملہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا، سوچ بچار کی کہ اب موقع ہے، 70 ان کی جناب شہادتیں ہو چکی ہیں، افراد ان کے 70 شہید ہو چکے ہیں، اب ان کی بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، پہلے بھی وہ بخاروں کے ستائے ہوئے سارے کا سارا سلسلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہو گئی، اطلاع مل گئی، تو آپ نے مسلمانوں کو مشرکین کے تعاقب میں نکلنے کا حکم دیا کہ چلو بھئی ان کا ہم نے پیچھا کرنا ہے، تاکہ وہ واقعی پلٹ کر مدینے پر حملہ نہ کرے۔ اس وقت شرکائے احد میں سے بہت سارے بیچارے زخمی تھے، بہت سارے تھکے ہوئے، ظاہر ابھی تھوڑا وقت پہلے تو ایک دن پہلے تو جنگ ختم ہوئی ہے، اب شہداء کے گھرانوں کے لوگ، اسے زخمی لوگ، تھکے ہوئے لوگ بیچارے، لیکن اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں فوراً نکل کھڑے ہوئے۔
اور اپنے زخموں کو، اپنی تھکاوٹوں کو بالکل پس پشت ڈال دیا، کوئی پرواہ نہ کی۔ جب مدینے سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر حمراء الاسد نامی جگہ پر پہنچے تو مشرکین کو ان کے آنے کی اطلاع مل گئی۔ مشرکین کو خبر ہو گئی کہ مسلمان ہمارے پیچھے آ گئے ہیں۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ اس مرتبہ تو واپس چلتے ہیں، اگلے سال پھر آ جائیں گے۔ اللہ نے روب ڈال دیا نا دلوں میں، پہلے منصوبے بنا رہے ہیں جا کے مدینے پر حملہ آور ہوں۔ اب جب پتہ چلا کہ جن پر ہم نے حملہ کرنا تھا وہ ہمارے پیچھے ہی آ گئے ہیں، سبحان اللہ، کتنے مسلمان بہادر ہوا کرتے تھے اور کافر کتنے بزدل ہوا کرتے تھے، کہنے کہ چلو اب چلتے ہیں، پھر جناب اگلے سال واپس آئیں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس صورتحال کے پیش نظر اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے دیا کہ وہ واپس تشریف لے جائیں، اور مسلمانوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے بشارت اور خوشخبری سنا دی گئی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پیچھے کون جائے گا، ہاں بھئی کون جائے گا ان مشرکوں کے پیچھے، جب یہ حکم ہوا، اعلان ہوا، تو ان میں سے 70 آدمیوں نے لبیک کہا، اور ان میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ان خوش نصیبوں کے لیے نیکی بھی ہے اور یہ متقی بھی ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں نیکی کرنے والوں، تقوی والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا بے شک لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں بس تم ان سے ڈر جاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور زیادہ کر دیا، ان کے ایمان کو بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ لوگ تو ڈرا رہے تھے، منافقین ڈرا رہے تھے، سارا عالم کفر تمہارے خلاف جمع ہو گیا، ڈر جاؤ، لیٹ جاؤ، سرنڈر کر جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ والوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب ابو سفیان کو اس وقت مشرکین کی جو قیادت کر رہا تھا اس کو اس بات کی اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا تعاقب کرنے کا ہم سوچ ہی رہے تھے ابھی، اور مسلمان تو پیچھے آ گئے ہمارے، انہوں نے ہمارا تعاقب شروع کر دیا ہے، تو اس نے ایک تجارتی قافلے کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیلنج بھیجا کہ میں نے بڑا لاؤ لشکر جمع کر لیا ہے اور میں مدینے پر پھر سے حملہ کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر مسلمانوں میں خوف اور کمزوری کی بجائے ایمانی قوت پیدا ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے سمجھ لیجئے کہ مشکل حالات کے اندر یہ کلمہ اور یہ وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور پڑھا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل وہ کلمہ ہے، سبحان اللہ، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو ان کی زبان پر بھی یہی کلمہ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہم کیا ہیں؟ ہمارے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے، بہترین کارساز ہے، ہمیں سنبھالنے والا، ہماری حفاظت کرنے والا۔ چنانچہ تو وہ اللہ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل کے ساتھ واپس پلٹے، انہیں کوئی برائی پہنچی ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل مشکلات میں جب بندہ پڑتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام حالات کو اس طرح پلٹ دیتا ہے، بندہ اس طرح ریلیکس ہو جاتا ہے گویا کہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف آئی ہی نہیں۔ لہٰذا یہ انتہائی خوبصورت وظیفہ ہم سب کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ فرمایا یہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے، تم ان سے نہ ڈرو۔ اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرو اگر تم مؤمن ہو۔ یہ ہے تلقین ایمان والوں کو، ایمان والا ہے بس اللہ سے ڈرے، اور وہ لوگ آپ کو غم زدہ نہ کریں، غم میں نہ ڈالیں، کمزور نہ کریں، جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، کفر میں جلدی کر رہے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں، پروپیگنڈے، ہتھ کنڈے، مخالفانہ کارروائیاں، سب کچھ۔ فرمائے ان چیزوں سے آپ نے نہ کمزور پڑنا ہے نہ غمزدہ ہونا ہے، بے شک وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے خریدا وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز گمان نہ کریں کہ جو مہلت ہم انہیں دے رہے ہیں وہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں
تاکہ وہ مزید گناہ کر لیں. لیزدادوا اثما، جتنے گناہ کرنے کر لیں، گناہوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی مہلت کافروں کو اور اس کا انجام جو ان آیات میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کبھی ایسا نہیں کہ ایمان والوں کو اس حال پر چھوڑ دے. کبھی اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ ایمان والوں کو اسی حالت میں چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے. اللہ تعالیٰ یہ کر کے رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہی کرتا ہے. مومن الگ، منافق الگ، ریاکار الگ، مخلص الگ. ٹھیک ہے نا؟ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نکھار دیتا ہے. اللہ کے رسول کے پیچھے چلنے والا کون ہے، اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والا کون ہے. اللہ تعالیٰ ایسے حالات بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا اور اللہ کبھی ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، تمہیں بتاتا پھرے غیب کی باتیں کہ مستقبل میں یہ ہونے والا ہے، مستقبل کے اندر یہ ہونے والا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی جتنی بات بتانا چاہتا ہے بس اتنی اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے. یہ اہمیت کی حامل بات سمجھنے والی اور عقیدے کے متعلق ہے. غیب کے بارے میں اللہ ہر ایک کو اطلاع نہیں کرتا. فلاں کو خواب آیا جی، فلاں کو اطلاع مل گئی جی، فلاں کو جناب یہ اس انداز میں جناب پتہ چل گیا. نہیں، یہ رسولوں کا خاصہ ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بات کو بالکل مختصر اور مختص کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس رسول کو جتنا بتانا چاہتا ہے اللہ بس اتنی اس کو اطلاع دے دیتا ہے، اور جو نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ بتانا اللہ نہیں بتاتا. اب منافقین میں سے بعض کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اور بعض کے بارے میں بتایا ہی نہیں. تو یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے کام ہیں. اس لیے ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو عالم الغیب ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے. لہذا فرمایا پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دے رکھا ہے، مال اللہ نے دیا ہے، اب اس کے اندر بخیلی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ ان کا یہ عمل، ان کی یہ روش ان کے لیے اچھی ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے. ان قریب قیامت کے دن انہیں اس چیز کا طوق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا ہوگا. دنیا کے اندر مال ملا ہوا ہے، بخیلی کر رہا ہے، خرچ ہی نہیں کر رہا، نہ اپنی ذات پر، نہ بیوی بچوں پر، نہ اہل و عیال پر، نہ اللہ کی راہ میں، نہ دین کے کاموں پر، بخیل بنا ہوا ہے. اب جب قیامت کے دن آئے گا نا، یہی مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے گلے کا طوق بنا کر پہنا دیا جائے گا. لے بھائی یہ ہے تیرا مال، یہ ہے تیرے خزانے جو تو دنیا کے اندر جمع کر کے رکھا کرتا تھا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے ای داء ادوأ من البخل، بخل سے بڑی بیماری کیا ہو سکتی ہے؟ بخل سب سے بڑی بیماری ہے. بندہ بخیل کنجوس بن کے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی ہر ادا سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے. یعنی حقیقی وارث اللہ ذوالجلال والاکرام ہی ہے. سب سے پہلے وہ تھا، آخر میں بھی سب کہ وہی رہ جائے گا. یہ مال بھی ختم، یہ مال والے بھی سارے کے سارے بس ختم. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو. بلا شبہ یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان بدبختوں کی بات کو سن لیا. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ اللہ تعالیٰ نے مال دیا، مال دے کر اللہ اپنے بندوں سے تقاضا کرتا ہے میرا دیا ہوا مال میری راہ میں واپس کرو اور یہ میرے ذمہ تمہارا قرض ہے. تو یہودیوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. بعض بدبخت یہودیوں نے یہاں تک کہا کہ لو جی اللہ تعالیٰ بھی فقیر ہو گیا ہے اور بندوں سے قرض مانگنے پر اتر آیا ہے معاذ اللہ. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا جنہوں نے کہا اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں. اللہ نے فرمایا ہم ضرور لکھیں گے جو انہوں نے کہا، اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو. یہ یہودی
اللہ تعالیٰ کی بھی گستاخی کرتے، نبیوں کی بھی گستاخی کرتے، نبیوں کو شہید تک کر دیا ان ظالموں نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے بدلے میں ان کو اس بات کے بارے میں آگاہ کیا، قیامت کے دن جلنے کے عذاب کا انہیں مزہ چکھنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، ان کے کرتوت ہی ایسے، عمل ہی ایسے۔ لیکن اللہ کی آیات کے ساتھ کفر، سود، نبیوں کا راہ قتل، اللہ کی شان اقدس میں گستاخی اور بے شمار اس طرح کے کام، وہ سارے کے سارے اب ان کے یہ کرتوت ایسے ہیں تو اس کے بدلے میں ان کو عذاب ہی سزا ہی ملے گی نا۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اللہ نے ہمیں تاکیدی حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول کی بات کا یقین نہ کریں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے۔ یہ بھی یہودیوں کی طرف سے ایک اعتراض تھا کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالی نے عہد لیا کہ اگر کوئی نبی یہ معجزہ پیش نہ کرے تو اس پر تم ایمان نہ لاؤ، حالانکہ ان کی کسی کتاب میں یہ حکم نہیں اور ان کے تمام انبیاء کو یہ معجزہ عطا بھی نہیں ہوا۔ بلا وجہ کا جھوٹ اپنے پاس سے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں لانا تو اس طرح کی طرح کی باتیں کرنی ہے نا۔ ایک بات اہمیت کی حامل نوٹ فرما لیجئے، جس نے ماننا ہوتا ہے نا وہ مطالبے نہیں کرتا، جس نے نہیں ماننا نا وہ مطالبے کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پر کہا اگر آپ ان کو ہر قسم کا معجزہ دکھا بھی دیں نا انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا، مطالبے پورے بھی کر دیں نا پھر بھی نہیں ماننا۔ اس لیے ان کی طرف سے طرح طرح کے تقاضے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان سے کہا کہ میرے نبی ان سے فرمائیے، ذرا کہہ دیجئے بے شک مجھ سے پہلے کئی رسول تمہارے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے اور وہ چیز بھی لے کر آئے جو تم نے کہی، پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ اگر تم سچے تھے، سچے ہونا اپنے اس دعویٰ میں، تو پھر نبیوں کو تمہارے بڑوں نے کیوں قتل کیا؟ نبی تو تمہاری بتائی ہوئی بات کے مطابق اللہ کی طرف سے معجزہ اور نشانی لے کر بھی آئے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے اعتراض کا یوں زبردست انداز میں ان کو جواب ارشاد فرمایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں تو بے شک کئی رسول آپ سے پہلے جھٹلائے گئے جو واضح دلیلیں، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ اللہ کے رسول اتنا کچھ لے کر آئے، معجزات انہوں نے اپنی قوموں کو دکھائے، لیکن قومیں نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ ان کے اعتراضات کے جواب میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے پہلے رسولوں نبیوں کے ساتھ بھی ان کے بڑے ایسا ہی سلوک کرتے چلے آئے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہر جان موت کو چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن پورے دے دیے جائیں گے۔ پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بس دھوکہ ہی دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کسی طرح ہم اللہ کی جہنم سے بچ جائیں، جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے۔ یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور یقیناً تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور بہت سی ایذا دینے والی باتیں سنو گے، تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اور اگر تم صبر کرو اور متقی بنو تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اندازہ کر لیجئے، مشرکین کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے ہمیشہ آپ کو باتیں سننے کو ملیں گی، الزامات، تان و تشنیع، آپ کے خلاف پروپیگنڈا۔ تو ایسے حالات میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر، تقوی، یہ دو چیزیں اختیار کیے رکھنی ہے یہ بڑی ہمت کے کام۔ لیکن جو یہ کر لیتا ہے نا، اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں ان کے مقابلے میں، ان تمام کے مقابلے میں کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے، جیسا کہ کعب بن اشرف یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معاذ اللہ ہجو کی، ان کی تذلیل کی اور اپنے قصائد میں مسلمان خواتین کا نام لے کر عشقیہ اشعار کہے، لیکن اس سب کا جواب دینے کی بجائے مسلمانوں نے صبر کیا، تقوی اختیار کیا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں کو شاندار کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب اللہ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ہر صورت اسے لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرو گے
اور اسے نہیں چھپاؤ گے تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت لے لی، سو برا ہے وہ جو وہ خرید رہے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب بیچ کر اس کے بدلے میں دنیا کا تھوڑا سا مال، دنیا کی چیزیں، دنیا کی یہ دولت اکٹھی کر رہے ہیں، تو ایسی لوگوں کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں کسی قسم کی کامیابی نہیں ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے برا کہا ہے، ان کے اس عمل کی اللہ ذوالجلال والاکرام نے تردید فرمائی ہے۔ احادیث کے اندر بھی اسی طرح کی بات بتائی گئی ہے امت کے لوگوں کو کہ جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی اور اس نے اسے چھپایا تو قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ لہٰذا علم کی اگر کوئی بات پتہ ہو تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے، اور نہ ہی بلا وجہ کی اس سے دنیا طلبی کی کسی قسم کی سوچ اور ذہن رکھنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا جو یہ خرید رہے ہیں بہت برا ہے، ان لوگوں کو ہرگز خیال نہ کیجیے جو ان کاموں پر خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے کیے، اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے۔ ایک کام کر لیا ہے اس پر بڑے خوش ہیں، ہم نے ایک کام کر لیا، اب ایک کام کیا ہی نہیں اور پسند کرتے ہیں کہ اس کام کے نہ کرنے کے باوجود بھی ہماری تعریف ہو، واہ بھائی واہ کیا بات ہے، کیا قابل تعریف ہے جناب تمہاری زندگی اور کیا تم نے کام کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا پس آپ انہیں عذاب سے بچ نکلنے میں کامیاب کبھی بھی خیال نہ کریں، یہ لوگ عذاب سے کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو کام انہوں نے کیے ہیں ان پر اتراتے ہیں، اور جو کام انہوں نے نہیں کیے ان کے متعلق بھی چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے کارناموں میں شمار کر لیا جائے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہرگز خیال نہ کرے کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ یہ آیت یہود اور منافقین کے بارے میں اتری ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی یہ روش ذکر کی ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں یہ عادات ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی، اگر پائی جاتی ہیں تو ان کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہمیشہ سے پوری طرح قادر ہے۔ اس کے بعد آخری رکوع شروع ہو رہا ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اس آخری رکوع کی بہت فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب نماز تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ آیات آپ پڑھا کرتے تھے۔ لہٰذا جو شخص بھی صبح بیدار ہو، رات کو بیدار ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ان آیات مبارکہ کی تلاوت کرے، سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھے۔ غور کیجیے اس آخری رکوع میں اللہ نے کیا باتیں ارشاد فرمائی، بڑا دلچسپ یہ بھی فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں موجود ہیں ان کے اندر عقل والوں کے لیے۔ وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر حال میں بس اللہ ہی کا ذکر۔ یہ اب عقل والوں کی اللہ تعالیٰ نے آگے تعریف، توصیف یا ان کی آپ کہہ لیجئے صفات ذکر کی ہیں۔ کون ہیں عقل والے؟ وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ ذوالجلال والاکرام کو یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارے رب تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب بے شک جسے تو نے آگ میں ڈال دیا تو یقیناً اسے تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو آواز دے رہا تھا، ایمان کی طرف بلا رہا تھا، کہہ رہا تھا اپنے رب پر ایمان لے آؤ، سو ہم ایمان لے آئے۔ اے اللہ ہم نے اس کی مان لی، ہم سب ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب پس تو ہمیں ہمارے گناہ معاف کر دے، بخش دے، اور ہماری سیئات کو ہم سے مٹا دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا، جب فوت ہوں تو ہمارا انجام نیک لوگوں جیسا ہو۔ اے ہمارے رب تو نے ہم سے جو بھی وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کی زبانی، اس کو ہمارے حق میں پورا فرما، ہمیں وہ عطا فرما،
اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، عمل کرنے والا خواہ مرد ہو یا عورت، تمہارا باز سے ہے، یعنی تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ اخروی نجات اور اللہ کے ہاں درجات حاصل کرنے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، لیکن بعض ذمہ داریوں اور صلاحیتوں کے لحاظ سے اللہ نے ان میں فرق رکھا ہے۔ مردوں کا الگ میدان ہے، عورتوں کا الگ میدان ہے، لیکن اگر کوئی عمل کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، وہ آگے بڑھ جائے گا۔ عورت اچھے عمل کرتی ہے، مرد سے آگے بڑھ جائے گی، مرد اچھے عمل کرتا ہے، عورت سے آگے بڑھ جائے گا۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے درجات حاصل کرنے، نیک عمل کرنے، اس حوالے سے سب برابر ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور انہیں میرے راستے میں تکلیفیں ایذائیں دی گئیں اور وہ لڑے، قتال کیا، انہوں نے جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، یقیناً میں ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دوں گا۔ جن کے اندر یہ اچھے اعمال ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں ضرور دور کر دے گا، اور ہر صورت انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ کے ہاں سے بدلے کے لیے، یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے بدلہ ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والا ثواب ہے۔ اللہ ان کے گناہ دور کر دے گا، پاک صاف کر کے اللہ ان کو جنتوں میں داخل فرما دے گا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ہی کے پاس بہترین اور اچھا بدلہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ اس کے برعکس فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی، کر و فر اور حکومت، اور یہ پوری دنیا کے اندر ان کا جناب پھرنا، بیٹھی ہوئی دھاک، اس سے آپ نے کبھی دھوکے میں نہیں پڑنا، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے۔ پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا بچھونا ہے۔ اعاذنا اللہ منہا، اس سے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں اللہ کے پاس سے مہمانی کے طور پر، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نا، وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ بلا شبہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں۔ وہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے، یہودیوں کا ذکر ہے، ان کی قباحتوں کے بھی ذکر ہوئے ہیں، لیکن جہاں ان کے متعلق کوئی حقیقت پر مشتمل بات ہے، اللہ نے وہ بھی کرنے میں بالکل جو ہے نا کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی۔ سبحان اللہ۔ بعض اہل علم کے نزدیک اس آیت میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے اس گروہ کا تذکرہ ہے جو بعد میں سچے دل سے مسلمان ہو گئے تھے اور مسلمان ہو کر اسلام پر ہی ڈٹے رہے، جیسے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اسی طرح ان جیسے دیگر بعض لوگ، اور یہ تعداد کے لحاظ سے 10 سے زیادہ نہیں تھے، یعنی اتنی تھوڑی تعداد کے اندر یہ لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ یہود میں سے تھے۔ البتہ نصرانیوں میں سے بہت سے لوگوں نے ایمان قبول کیا، اور ان کے اندر حبشہ کا بادشاہ اسحمہ نجاشی بھی شامل ہے، جس کی موت کی خبر آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مدینہ منورہ میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی تھی۔ تو عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہودیوں میں سے البتہ 10 سے بھی کم افراد ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان آیات مبارکہ میں ایسے ہی لوگوں کی تعریف اور توصیف فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو صبر کرو اور مقابلے پر ڈٹے رہو، جمے رہو، اور مورچوں میں ڈٹے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسبرو اس کا مطلب ہے دین اسلام پر ثابت قدمی سے جمے رہو۔ صابرو کا مطلب ہے کہ جس وقت کافروں کے مقابلے کی نوبت آئے نا، تو میدان جہاد کے اندر ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرو۔
رابطو کا مطلب ہے دشمنوں سے جہاد کے مورچوں پر ڈٹے رہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تعریف اور توصیف فرمائی، بڑا اجر ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن سرحدوں پر پہرا دینا دنیا اور دنیا میں جو کچھ موجود ہے اس سب سے بہتر ہے۔ اندازہ کر لیجئے، ایک رات اللہ کی راہ میں پہرا دینا یا ایک دن اللہ کی راہ میں پہرا دینا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات کا پہرا دینا ایک مہینہ پورے کے قیام اور اس کے روزوں سے بہتر ہے۔ پورا مہینہ بندہ رات کو قیام بھی کرے، دن کو روزہ بھی رکھے، اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور فرمایا اگر اس حالت میں مجاہد فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو وہ کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، مجاہد اسی حالت میں فوت ہو گیا ہے، پہرا دیتے ہوئے موت آ گئی، اب یہ عمل اس کا قیامت تک جاری رہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے آیا ہے اور اس کے مطابق اس کا رزق بھی جاری رہے گا، اور فرمایا وہ آزمائش سے بھی محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح حدیث میں سختی اور تکلیف کے اوقات میں پوری طرح وضو کرنا، سخت حالات ہیں، سردی کا موسم ہے اور ایسے حالات کے اندر دل نہیں چاہتا وضو کرنے کو، لیکن مکمل وضو کرنا، مسجد کی طرف چل کر آنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر رباط کہا ہے۔ رباط یعنی پہرا دینا، آپ دشمن کے مقابلے میں پہرا دے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ہدایات ہیں مسلمانوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ایک گھڑی جہاد کے لیے رہنا، اللہ کی راہ میں، آپ نے فرمایا حجر اسود کے پاس لیلۃ القدر کے قیام سے افضل ہے۔ اللہ کی راہ میں پہرا دینا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، سبحان اللہ، اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ یہ ابن حبان کے اندر مذکور ہے اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں شیخ البانی نے اس کو نقل کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔